میلاد کا مہینہ ہے اور جب نبی پاک کا ذکر خیر کرتے ہیں تو کبھی کبھی ایک کنفیوژن سی طاری ہو جاتی ہے کہ کیا بات کی جائے اور کیا بات نہ کی جائے۔ ایک بار سیدی اعلیٰ حضرت نے بھی قلم اٹھایا اور نبی پاک کی شان بیان کرنے کے لیے کوشش کی۔ کمال یہ ہے کہ اس پورے کلام میں بریلی کے تاجدار جو اپنے وقت کے امام ہیں، امیر المومنین فی الحدیث ہیں، وہ کلام میں ڈھونڈتے ہی رہے کہ نبی پاک کو میں نے کہنا کیا ہے، آقا کی شان میں کون سا لفظ استعمال کروں۔ اب کیفیت دیکھیں اعلیٰ حضرت کی، کہتے سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، ٹرائی ٹو فائنڈ the word۔ وہ ڈھونڈ رہے ہیں کہ نبی پاک کو کس نام سے ذکر کروں، شان بیان کیسے کروں۔ اب سیدی اعلیٰ حضرت کی کیفیت کا اندازہ لگائیں، کہتے ہیں سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، آقا تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے۔ اچھا یہ طلبہ بیٹھے ہیں، شاید عیب تناہی یہ تو سمجھ جائیں، عوام بھی بیٹھی ہے، یہ شعر بچپن سے سن رہے ہیں، آج ذرا اس کو سمجھ لو تو اب مزہ اور آنے لگے گا۔ عیب تناہی کس کو کہتے ہیں؟ تناہی کہتے کسی چیز کا اینڈ ہو جانا، ختم ہو جانا۔ مثال کے طور پہ میں یہاں آپ سب کو ایک کاغذ دوں، ساتھ قلم دوں اور کہوں جس پرسنالٹی کو آپ پسند کرتے ہیں ذرا اس کی تعریف لکھیں، آپ اس کی تعریف لکھنا شروع کریں گے، بڑا خوبصورت ہے، بڑا ملنسار ہے، بڑا پولائٹ ہے، بڑی عاجزی ہے، ذرا ہمت بڑھاتا ہے، حوصلہ دیتا ہے، سخی بھی ہے، اسمائل مسکراتا بھی بہت اچھا ہے۔ 10 چیزیں لکھ لو گے، 15 لکھ لو گے، 25 لکھ لو گے، اس کے بعد آپ پیپر بھی واپس دیں گے، قلم بھی واپس دیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کی بات پوری ہو گئی، اینڈ ہو گئی۔ سبحان اللہ، میرے رضا کہتے ہیں میرے آقا وہ ہیں جن کی تعریف کرو بات ختم نہیں ہوتی ہے۔ یہ اینڈ ہونا بھی تو عیب ہے، آقا آپ کے اوصاف اتنے ہیں جو عیب تناہی سے بھی بری ہیں، آپ کی بات ختم ہی نہیں ہوتی ہے۔ کہتے ہیں آقا تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے۔ پورے کلام میں دیکھو اعلیٰ حضرت کوشش کر رہے ہیں کہ میں نے کہنا کیا ہے، میں نے تعریف کیسے کرنی ہے، الفاظ نہیں مل رہے۔ آخر خود ہی کہتے ہیں کہہ لے گی سب کچھ ان کے ثنا خاں کی خاموشی، چپ ہو رہا ہوں کہہ کے میں کیا کیا کہوں تجھے، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ اور واللہ آج بھی اگر کسی کو بیان کرنا ہو نبی پاک کی سیرت پر تو وہ اسی کیفیت میں مبتلا ہو جاتا ہے کہ کیا کیا کہوں تجھے۔ لیکن آج میں جس ٹاپک کو کچھ دیر آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں وہ ہمارے معاشرے میں بڑا ریلیونٹ ہے۔ میں چاہتا ہوں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک کمال بھی بیان کروں اور اس کے ساتھ ہماری ایک عادت کو بھی ہم ڈسکس کر لیں، تاکہ اس میلاد کے اجتماع میں، اس عظیم و شان محفل میں ہم سب آئے ہیں تو کچھ لے کر جائیں، کچھ بدل کر جائیں، کچھ میسج لے کر جائیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے بہت ساری روحانی طاقتوں سے نوازا، آپ کے معجزات اتنے ہیں کہ عقل حیران ہو جاتی ہے، لیکن روحانی اسپرچول پاور کے ساتھ ساتھ اللہ کریم نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو فزیکل پاور بھی کمال کا عطا فرمایا، جسمانی طاقت۔ آج لوگ کہتے ہیں نا یار بڑا طاقتور آدمی ہے، ہیوی ویٹ چیمپئن ہے، ارے بھائی وہ تو اتنے سارے وزن کو اٹھا لیتا ہے، بڑی دیوار گرا دیتا ہے، بڑے مقابلے ہوتے ہیں دنیا میں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے کیسی طاقت دی تھی۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام عرب کے علاقوں میں تشریف لے جاتے، لوگوں کو اسلام کی طرف بلاتے، تبلیغ کرتے، دین کی طرف بلاتے۔ ایک بار نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ایک جگہ سے گزرے تو ایک اس زمانے کا سب سے بڑا پہلوان، آج کی زبان میں ہیوی ویٹ چیمپئن، اس زمانے کا ورلڈ چیمپئن سمجھ لیں، پورے عرب میں اس سے بڑا پہلوان کوئی نہیں تھا۔ اس کا دعویٰ تھا کہ مجھے کوئی گرا ہی نہیں سکتا، مجھے کوئی پچھاڑ ہی نہیں سکتا۔ اچھا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اسے اسلام کی دعوت دینے گئے تھے۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام، اس کا نام تھا رکانہ۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا ہے رکانہ ایمان لے آؤ، اللہ پر ایمان لے آؤ، اسلام قبول کر لو۔ اچھا جو پہلوان ہوتا ہے نا اس کا دماغ بھی بعض اوقات پہلوانوں والا ہی ہوتا ہے۔ کہتا ٹھیک ہے میں مسلمان ہو جاؤں گا، پہلے آپ مجھ سے کشتی لڑیں اور کشتی میں مجھے گرا دیں، مجھ سے جیت جائیں، میں اسلام قبول کر لوں گا۔ کیسا عجب چیلنج تھا۔ اسلام کے دائی آئے ہیں، رب کے حبیب آئے ہیں، اسلام کی دعوت دینے آئے، پہلوان کہتا ہے کشتی لڑو مجھ سے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ٹھیک ہے، مسکرا کر فرمایا قبول ہے۔ اب ذرا سوچئے سینیریو کیسا بن گیا ہوگا کہ اس زمانے کا ہیوی ویٹ چیمپئن سامنے نبی پاک علیہ السلام، صحابہ جمع ہو گئے، لوگ جمع ہو گئے کہ مقابلہ ہوگا۔ اب یہ مقابلے میں ہونا کیا ہے؟ ایوری بڑی اس وقت بہت ساری باتیں سوچ رہے ہوں گے۔
والسلام نے کیا کیا کہ جیسی کشتی شروع ہوئی نبی پاک نے اس کو اٹھایا اور اٹھا کر پٹک دیا. اس کو موقع ہی نہیں ملا. وہ تھوڑی دیر کے لیے تو حیران ہو گیا نا کہ میرے ساتھ یہ ہوا کیا. رکانہ کا دعویٰ یہ تھا کہ میری پیٹھ کوئی زمین پہ نہیں لگا سکتا, مگر نبی پاک نے اس کو پہلی باری میں اٹھا کے زمین پہ پٹک دیا. اچھا پہلوان تھا, کہتا ہے مجھے سمجھ نہیں ہے میرے ساتھ کیا ہوا, مجھے دوبارہ کشتی لڑنی ہے, ایک بار پھر مجھ سے مجھے ہرا کر بتائیں. نبی پاک نے فرمایا کوئی گل نہیں, دوبارہ کرتے ہیں. وہ دوبارہ آیا تیار ہو کے. آقا علیہ السلام نے پھر اس کو پہلی باری میں اٹھایا اور اٹھا کے پٹک دیا. وہ کچھ کر ہی نہیں سکا. پھر اور غصہ اور جوش, کہتا ہے مجھے تیسری بار مقابلہ کرنا ہے. نبی پاک نے فرمایا آ جاؤ پھر شوق پورا کر لو. وہ خلاصہ عرض کر رہا ہوں, اللہ کے حبیب نے اٹھایا پھر اٹھا کر پٹک دیا. کہتا ہے خدا کی قسم آپ کی عجیب شان ہے, آپ کی عجیب شان ہے. آج تک عرب کا کوئی پہلوان میری پیٹھ زمین تک نہیں لگا سکا اور آپ نے چشم زدن میں مجھے زمین پر پچھاڑ دیا ہے. سبحان اللہ. رکانہ نے کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گیا. تھوڑے عرصے کے بعد اسی کا بیٹا, بعض اوقات پہلوانوں کی پوری فیملی ہوتی ہے نا, یزید بن رکانہ, وہ بہت بڑا پہلوان, باپ کا بیٹا, اس کی گدی سنبھالی سمجھ لیں پہلوانی میں. 300 بکریاں لے کر نبی پاک کے پاس آیا. کہتا کیا ہے, چیلنج, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھ سے کشتی لڑیے اور اگر آپ مجھے پچھاڑ دیں گے تو نبی پاک نے مسکرا کر کہا اگر مجھے میں پچھاڑ دوں گا, کشتی میں جیت جاؤں گا, مجھے انعام کیا دو گے؟ کیونکہ اب یہ خود آیا تھا نا, نبی پاک کو نہیں گئے تھے. کہتا ہے میرے پاس 300 بکریاں 100 بکریاں آپ کو دے دوں گا. نبی پاک نے فرمایا ٹھیک ہے. پھر جناب لوگ جمع ہو گئے کہ اب پہلے تو رکانہ کو ہرایا تھا, اب یزید بن رکانہ آیا ہے, ینگ ہے اور زیادہ مضبوط ہے. نبی پاک علیہ السلام نے اس سے ہاتھ ملایا, ہاتھ کو ہی اٹھایا اور اس کو اٹھا کر زمین پر پٹک دیا. کہتا 100 بکریاں لے لے لیکن ایک اور موقع دیں. پھر کیا دو گے؟ دوسری 100 دوں گا. آج دوبارہ آ جاؤ. سیکنڈ فائٹ, نو فائٹ ایکچولی, فائٹ تو ہوئی نہیں نا. فائٹ تو وہ ہو کہ ادھر سے بھی داؤ ہو ادھر سے بھی داؤ ہو. اسے کیا معلوم میں اس سے مقابلہ کر رہا ہوں جو زمین پر کھڑے ہو کر اشارہ کریں تو چاند ٹکڑے ہو جاتا ہے. اسے کیا معلوم یہ دعا کرے تو سورج پلٹ آتا ہے. میرے آقا کے لیے فائٹ کیا چیز تھی. پھر اٹھایا پھر پٹک دیا. 100 بکریاں دے کر کہتا ہے ایک اور موقع دیجئے, اگین ٹرائی کرنا چاہتا ہوں. کہا اب کیا دو گے؟ کہا یہ آخری 100 بھی دے دوں گا. تھرڈ فائٹ ہوتی ہے, تیسری بار اٹھا کر میرے آقا پٹک دیتے ہیں. 300 بکریاں دے کر کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوتا ہے. آقا کیسے سخی ہیں, فرماتے 300 بکریاں میں واپس تمہیں تحفے میں دیتا ہوں. میرے کریم سے اگر قطرہ کسی نے مانگا دریا بہا دیے ہیں, دربے بہا دیے ہیں. پیارے اسلامی بھائیوں, اللہ کریم نے روحانی طاقت کے ساتھ ساتھ اپنے حبیب کو جسمانی طاقت بھی ایسی عطا فرمائی. بڑا مشہور واقعہ ہے, علماء سے سنتے رہتے ہیں. غزوہ خندق کا موقع تھا. صحابہ کرام جو ہے وہ خندق کھود رہے تھے. کوئی ایکسیویٹر نہیں منگوائے گئے تھے, کوئی مزدور نہیں منگوائے گئے تھے. ہمارے یہاں مسجد کے لیے صرف پیسے دینے ہوتے ہیں, کام مزدور کرتے ہیں. صحابہ کی شان دیکھو, اپنے ہاتھ سے کام کیا, ہاتھوں سے مسجد بنائی. نبی پاک نے خود اینٹیں لگائیں. اس طرح اسلام پھیلا ہے. اب غزوہ خندق کا موقع, کدالے چلا رہے ہیں اور پوزیشن کیا ہے, کیفیت کیا ہے, یہ وہی غزوہ خندق ہے جب نبی پاک کی بارگاہ میں ایک صحابی آئے تھے. کہا حضور بھوک سے برا حال ہے, اور اپنا کرتا اٹھایا تھا اور آقا کو اپنے پیٹ پر بندھا ہوا پتھر دکھایا تھا. اور اللہ کے حبیب کی شان دیکھو صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. نبی پاک نے اپنا جب کرتا اٹھایا تو اسی پیٹ پر 2 پتھر بندھے ہوئے تھے. یہ صحابہ ہیں, یہ اللہ کے نبی ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, جو بھوک میں بھی راضی ہیں, جو تکلیف میں بھی راضی ہیں, جو غربت میں بھی راضی ہیں. اور ہم, اللہ نے بہت کچھ دیا ہے پھر بھی راضی نہیں رہتے. ہمارے پاس بہت کچھ ہوتا ہے, ایک دن مرضی کا کھانا نہ ملے ہمارا موڈ آف ہو جاتا ہے. ہمارے کبڈ, ہمارے جیب, ہمارے فریج بھرے ہوتے ہیں, مگر کسی دن کاروبار میں نقصان ہو جائے ہماری طبیعت خراب ہو جاتی ہے, زبان پر شکوے ہوتے ہیں, شکایات ہوتی ہیں. سیکھو صحابہ سے, پیٹ پہ پتھر ہیں, اسلام کے لیے جان دینے جاتے ہیں. اللہ ان صحابہ کا صدقہ عطا فرمائے, نبی پاک کے صبر کا صدقہ نصیب فرمائے. ایسی کیفیت میں تو کدال ہی نہیں اٹھتی بھائی. پیٹ پہ پتھر بندہ ہو تو کہاں سے بندہ زمین کھودے گا؟ صحابہ اس کیفیت میں زمین کھود رہے ہیں. اب کھودتے کھودتے ایک چٹان آ گئی, بڑی راکی اور بڑی خطرناک, کانکریٹ کی سمجھ لے پتھر آ گیا. سب نے کوشش کی, نہیں ٹوٹا. اب عقل تو یہ کہتی ہے کہ اگر ٹوٹ نہیں رہا تو کسی اور مزدوروں کو کچھ اور ایکوپمنٹ منگوایا جائے جس سے توڑیں. مگر صحابہ کو جب کوئی پرابلم آتی تھی وہ آقا کی بارگاہ میں آتے تھے کہ حضور ایک چٹان آ گئی ہے, وہ ٹوٹ نہیں رہی ہے. اللہ
اللہ اکبر. اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام آتے ہیں, روایتوں میں لکھا آقا نے کدال اٹھائی, ایک روایت کے مطابق ایک ہی کدال ماری اور اس کو چورا چورا کر کے رکھ دیا, ایک روایت کے مطابق 3 بار مارا, کدال یہ چٹان بھی ٹوٹ گئی اور اس سے ایسا نور روشن ہوا کہ دور دور کے شہر اور محلات نظر آئے, اور یہ بھی بشارتیں تھیں کہ یہ شہر بھی بعد میں فتح ہو جائیں گے. تو بتانا مقصد کیا ہے کہ نبی پاک کو رب کریم نے عظیم طاقتوں سے نوازا تھا. ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں سوال آئے کہ جناب یہ ٹاپک تو بڑا اچھا ہے لیکن آج اس کو ڈسکس کرنے کی کیا وجہ ہے. میں نے بہت سوچ کر یہ موضوع آج سلیکٹ کیا ہے. آج دنیا میں کسی کے پاس طاقت آ جائے نا, چاہے وہ جسمانی طاقت ہو, چاہے اقتدار کی طاقت ہو, چاہے مال کی طاقت ہو, اس کے بعد ہوتا کیا ہے کہ اس کا انداز ہی بدل جاتا ہے, اس کا سٹائل ہی بدل جاتا ہے, اس کی تو ٹون ہی چینج ہو جاتی ہے. آج کل سنا ہے وہ باڈی بلڈنگ جو کرتے ہیں, جم شم جاتے ہیں, اس کے بعد وہ کپڑے بھی ایسے ہی پہن رہے ہوتے ہیں تاکہ سامنے والے کو نظر بھی آئے کہ حضرت نے کتنی محنت کی, اور ہر وقت لڑنے کے لیے تیار بھی ہوتے ہیں کہ تھوڑا سا ایک آدھا پنچ بھی دکھائیں کہ کیسا لگتا ہے, اتنی محنت سے بنایا ہے. طاقت آتے ہی لڑائی کا دل چاہتا ہے. اللہ کے حبیب کی طاقت آپ نے سن لی ہے, مگر حال یہ ہے کہ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام جو اپنے کمرے سے باہر آئے, ایک بار اپنے کاشانہ نبوت سے باہر آئے تو سب صحابہ تعظیم کے لیے کھڑے ہو گئے ہیں. نبی پاک نے انہیں دیکھ کر پتہ کیا فرمایا, اس طرح نہ کھڑے ہوا کرو جس طرح اجمی لوگ کھڑے ہوتے ہیں, ایک دوسرے کی تعظیم کے لیے وہ لوگ کھڑے رہا کرتے ہیں. میں تو ایک بندہ ہوں اور بندے کی طرح کھاتا ہوں اور بندوں کی طرح بیٹھتا ہوں. انداز دیکھیں, عاجزی دیکھیں, انکساری دیکھیں. اللہ نے ہر قسم کے مقام سے نوازا تھا مگر میرے آقا سب کے ساتھ عاجزی کے ساتھ پیش آتے تھے. مگر آج تھوڑا سا مقام, تھوڑا سا مرتبہ, تھوڑی سی نعمت دے دی ہے, اگر طاقت دی ہے, اگر شہرت دی ہے, اگر مال دیا ہے, اگر عزت دی ہے تو وہ رب نے دی ہے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ میرا انداز ہی بدل جائے, میری باتیں ہی بدل جائیں. ارے بھائی اب تو حال یہ ہو گیا کہ بندہ اگر دنیا میں تھوڑی ترقی کر جائے, خاص طور پہ پیسہ آ جائے, تو اپنے غریب رشتہ داروں کو پہچاننا چھوڑ دیتا ہے. اب لوگوں کو شرم آتی ہے اسے, میں کیسے بتاؤں یہ میرا چاچا ہے جو پرانے کپڑوں میں ہے, یہ میرے چچا کا بیٹا ہے جو رکشہ چلاتا ہے, میں یہ کیسے تعارف کراؤں کیونکہ میرا مقام تو اور ہے. اللہ اکبر, یہ کیا ہے آج یہ سمجھنا ضروری ہے. عاجزی کا اپوزٹ پتہ ہے کیا ہے؟ عاجزی کا اپوزٹ ہے تکبر, اترانا, گھمنڈ. آج عاجزی تو نظر نہیں آ رہی مگر تکبر بہت نظر آ رہا ہے, اور یہ کتنا بڑا گناہ ہے. اب میں اپنے بیان کو اگلے فیس میں لے جا رہا ہوں اور کوشش کروں گا چند منٹوں میں 3 چیزیں ڈیفائن کرنے کی. سب سے پہلے ہم یہ سمجھیں گے کہ تکبر گناہ کتنا بڑا ہے. اس کی جب تک آپ کو شدت پتہ نہیں چلے گی جب تک اس کو چھوڑنے کا جی نہیں چاہے گا. سیکنڈلی ہم یہ جانیں گے کہ تکبر کیسے ہوتا ہے, ریزن کیا ہے, اور تھرڈلی پھر یہ جانیں گے کہ کہیں میں اور آپ مبتلا تو نہیں. ایک چھوٹا سا لیبورٹری ٹیسٹ آپس میں کریں گے. جی ہاں, کولیسٹرول, بلڈ پریشر, شوگر ٹیسٹ کرواتے ہو نا, صحت کے لیے ٹیسٹ کرانا چاہیے, اچھی بات ہے, لیکن ہم ان بیماریوں کے بارے میں بہت زیادہ کانشیس ہیں. میرا سوال ہے, یہ بیماریاں کیا بگاڑ لیں گی آپ کا؟ اینڈ آف دا ڈے جان لے لیں گی نا. میں اس بیماری کا ذکر کر رہا ہوں جو اگر دل پہ بس گئی تو ایمان لے لے گی. بتاؤ کون سی خطرناک بیماری ہے؟ ایمان لینے والی نا. بٹ nobody try to understand, کوئی اس کو ڈائگنوز کرنے کے لیے بھی تیار نہیں ہے. تو آؤ پہلے سمجھو کہ تکبر ہے کیا ہے. تکبر, اچھا اس پوری کائنات میں سب سے پہلا جو گناہ ہوا, فرسٹ ایور سن, سب سے پہلا گناہ وہ کیا تھا؟ تکبر ہی تھا. شیطان نے سجدہ نہیں کیا تھا نا حضرت آدم کو, اور کہا کیا تھا؟ ذرا وہ جملہ یاد کیجئے گا. اور اللہ کریم نے وہ جو ورڈز تھے, وہ جو اس کا کہنا تھا, وہ قرآن میں فرمایا نا, قرآن میں شامل فرمایا. کیا کہتا ہے شیطان؟ انا خیر من, اللہ میں اس سے بہتر ہوں, I am best. خلقتنی من نار وخلقتہ من طین, اللہ تو نے مجھے آگ سے بنایا, اسے مٹی سے بنایا, حضرت آدم کو. یہ جملہ یاد رکھیے گا, آگے میرے بیان میں کام آئے گا آپ کو. اس نے کیا کہا؟ انا خیر من, میں اس سے بہتر ہوں. شیطان نے بڑی عبادتیں کی, بڑا علم بھی تھا, فرشتوں کا استاد تھا, جنت کا خزانچی تھا. ایک بار once in a lifetime اس نے تکبر کیا, ساری عبادتیں برباد, نورانیت چہرے کی چھین لی گئی, اللہ کی بارگاہ سے مردود قرار دے دیا گیا. مجھے ایک بات بتاؤ, جس نے ایک بار تکبر کیا اس کا یہ حال ہوا, جو روز تکبر کرتا ہے, جو بار بار تکبر کرتا ہے, اس کا کیا بنے گا؟ کبھی سمجھا آپ نے یہ کتنا خطرناک مرض ہے؟ اللہ کریم قرآن مجید فرقان حمید میں کیا ارشاد فرماتا ہے
انہو لا یحب المستکبرین، بے شک وہ مغروروں کو پسند نہیں فرماتا. اور ایک حدیث تو بچپن سے آپ نے سنی ہوگی نا، کہ جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر تکبر ہوگا. یہ رائی کے دانے کا کیوں لفظ یوز ہوا؟ رائی کا دانہ بہت چھوٹا سا ہوتا ہے، ڈاٹ، نقطہ. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اتنا سا بھی تکبر جس کے دل میں ہوگا نا، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ وہ جنت میں نہیں جائے گا. اب سوچئے، جس کا دل بھرا ہوا ہے تکبر سے، اس کا تو پتہ نہیں کیا حال ہوگا. رائی کے دانے کے برابر تکبر بھی ایکسیپٹیبل نہیں ہے. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک اور حدیث کہ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں جو تکبر کی وجہ سے اپنا تہبند لٹکائے گا، یعنی متکبرانہ لباس پہنے گا، اللہ عز و جل قیامت کے دن اس پر نظر رحمت نہ فرمائے گا. تو یہ بات انڈرسٹینڈ ہو گئی کہ بڑا گناہ ہے، کائنات میں ہونے والا بھی سب سے پہلا گناہ ہے اور کبیرہ گناہوں میں سے گناہ ہے. اب آؤ کہ تکبر ہوتا کیسے ہے. ایک اور بڑا عجب فینومینا ہے، جب بھی تکبر کی بات ہوتی ہے نا تو لوگوں کے ذہنوں میں خیال آتا ہے یہ تو امیر کرتے ہیں، یہ تو پیسے والے کرتے ہیں، ہم تو ہیں غریب، میں کہاں سے تکبر کروں گا، ویسے نوکری والا آدمی ہوں. یہ ہے شیطان کا وار. ہاں، علماء نے تکبر کے 8 ریزنز لکھے ہیں، تکبر کے 8 اسباب ہیں، اور اس میں جو مال ہے نا وہ تیسرے نمبر پر آتا ہے، مال پہلے نمبر پر نہیں ہے. آپ سن کر شاید حیران ہو جائیں گے آج کہ تکبر کا جو سب سے پہلا ریزن ہے نا وہ ہے علم. میرے طلبہ بیٹھے ہیں، میرے علماء بیٹھے ہیں، آپ غور سے سننا. ہاں، علم تکبر لاتا ہے. یہ کیسے؟ اچھا، یہ ضروری نہیں کہ صرف دینی علم، دنیاوی علم بھی، کوئی دنیاوی ڈگری حاصل کر لے، کوئی عالم دین بن جائے، درس نظامی کی ڈگری کر لے، اچھا کوئی ڈاکٹر بن جائے، کوئی ماسٹرز کر لے. علم کیسے تکبر لاتا ہے کہ جب بندہ علم سیکھ لیتا ہے نا تو اس کو باقی لوگ جاہل لگنے لگ جاتے ہیں، ان کو تو آتا ہی کچھ نہیں ہے، ان نے پڑھا ہی کچھ نہیں ہے. اگر کوئی اس لیے علم سیکھ رہا ہے کہ دوسرے کو ڈی مورلائز کرے، اسی سے جھگڑا کرے یا اس کو کہے بتاؤ بھائی تمہیں کیا آتا ہے، تو اب یہ اس کا مطلب تو یہ ہوا نا کہ وہ اپنے آپ کو اچھا سمجھ رہا ہے، باقیوں کو جاہل سمجھ رہا ہے. بڑی کمال کی روایت ہے، من قال انا عالم فہو جاہل، جس نے کہا کہ میں عالم ہوں وہ جاہل ہے. تو سمجھو میرے بچوں، آپ بھی علم ضرور سیکھیں، مگر سیکھنے کے بعد کسی اور کو جس نے نہیں پڑھا اس کو اپنے سے کمتر نہیں سمجھنا. یہی تکبر ہے. سیکنڈ ریزن آف تکبر، وہ فرمایا عبادت. اچھا، ہم تو سمجھے تھے پیسے والے ہی تکبر کرتے ہیں. جناب، عبادت گزار بھی تکبر کر سکتا ہے. شیطان بڑا مردود ہے، پہلے تو عبادت سے روکتا ہے، اب جب عبادت کرنے لگ گیا تو اس کو تکبر میں مبتلا کیسے کرتا ہے کہ بندہ جب نمازیں پڑھے، روزے رکھے، صدقے کرے، تہجد پڑھے، اب اس کو باقی گھر کے لوگ، باقی دوست بڑے حقیر سے لگتے ہیں. یار کیسا آدمی ہے، میں تہجد پڑھتا ہوں، یہ تو نماز بھی پوری نہیں پڑھتا، میں نے قرآن پڑھتا ہوں، پورا سال قرآن نہیں کھولتا. آپ ضرور پڑھیں، مگر یو ہیو نو رائٹ، آپ کے پاس ایسا کوئی رائٹ نہیں ہے کہ آپ دوسرے کو حقیر جانیں. اور یہ شیطان کا بڑا خطرناک وار ہے کہ عبادت گزار کو تکبر میں مبتلا کر دیتا ہے. بڑا پیارا واقعہ ہے نا کہ ایک بار ایک بزرگ جو تھے اپنے بیٹے کے ساتھ کہیں سفر پر جا رہے تھے، راستے میں مسافر خانہ آیا، باپ بیٹے بھی سو گئے، قافلے والے بھی سو گئے. تہجد کا وقت ہوا تو باپ بیٹے اٹھے، تہجد پڑھی. تہجد پڑھنے کے بعد بیٹا والد صاحب سے کہتا ہے ابا جان یہ کیسے لوگ ہیں، کوئی بھی نہیں اٹھا. اب جو ابو جی نے جواب دیا نا، اللہ کاش یہ بات سمجھ آ جائے، کہ بیٹا تو بھی سویا رہتا تو اچھا تھا. بات آئی سمجھ میں؟ بیٹا تو بھی نہ اٹھتا نا ٹھیک تھا. اب تو نے اٹھ کر تہجد تو پڑھ لی، مگر پڑھنے کے بعد تجھے دوسرے حقیر لگنے لگے. یہ بڑا پرابلم ہے. ضرور کیجئے عبادت، مگر اس لیے نہ کیجئے کہ میں دوسروں سے سپیریئر ہوں. شیطان کی بڑی عبادت تھی جناب. تو عبادت بھی تکبر لاتی ہے. اب آیا تیسرا ریزن، اور وہ ہے مال. جب پیسہ آتا ہے تو انسان کو غریب اچھا نہیں لگتا ہے. انسان کو لگتا ہے کہ یار یہ غریب میرے یہ کس کام کا، اللہ نے مجھے اتنا مال دیا ہے، کاش یہ ذہن میں ہوتا اللہ نے دیا تو تکبر بھی نہ ہوتا. اس کو لگتا ہے میں نے کمایا ہے، میں نے جناب یہ عروج حاصل کیا ہے. ہمیشہ یاد رکھیں جو کچھ دیا ہے وہ رب نے دیا ہے، وہ جب چاہے واپس لے سکتا ہے. بزرگ بیٹھے، پوچھو ان سے، ہم نے راتوں رات امیر کو کنگال ہوتے دیکھا ہے، زکات لینے والوں کو زکات دینے والوں کو زکات لینے والا بنتے دیکھا ہے. اس کووڈ نے تو بہت کچھ لوگوں کو دکھایا نا، کئیوں کو عروج ملا، کئیوں کو زوال ملا. تو اترانا نہیں ہے.
یہ اللہ کی عطا ہے. مال تکبر لاتا ہے. چوتھے نمبر پر کہا حسب و نسب، بڑا خاندان، بڑی فیملی. پیر ہی نہیں دیتے بھائی ہمارا خاندان بہت اونچا ہے، ہم تو بڑے خاندان والے، اس کا تو خاندان وہ فلاں فیملی سے تعلق رکھتا ہے. اللہ اکبر. ذرا سوچو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حجۃ الوداع کے موقع پر جو تاریخی خطبہ فرمایا تھا، اس وقت یہ شاندار اعلان کیا تھا کہ اسلام آیا اس لیے ہے کہ اب یہ جو حسب و نسب کا تکبر ہے، تفاخر ہے، اس کو ختم کرنے اسلام آیا ہے کہ کوئی قبیلہ کسی قبیلے سے افضل نہیں ہے. اللہ کی بارگاہ میں مقرب وہ ہے جو زیادہ تقوی والا ہے. مگر آج بھی یہ بیماری موجود ہے کہ میرا خاندان اونچا، اس کا خاندان نیچا، اور یہ حسب اور نسب بھی تکبر لاتا ہے. اور جو یہ حسب نسب پر تکبر کرتے ہیں نا فیملی وائز، پھر کبھی کبھی ہم نے دیکھا ہے ایسی غلطی ہوتی ہے کہ کسی کو منہ دکھانے جیسے بھی نہیں رہتے، پھر کدھر جاتا ہے خاندان. تو کبھی اس پر تکبر نہیں کرنا چاہیے. پانچواں ریزن جو علماء کہتے ہیں، عہدہ، منصب. کسی کو کوئی عہدہ مل جائے، کوئی منصب مل جائے، انسان پھر تکبر میں گرفتار ہوتا ہے. حالانکہ یہ عہدے، یہ کرسیاں، یہ چند دنوں کی ہوتی ہیں، اس پر تکبر نہیں کرنا چاہیے. چھٹا، کامیابیاں. جب بندے کو دھڑا دھڑ کامیابیاں ملے نا، ارے بھائی میں تو پتھر کو ہاتھ لگاتا ہوں سونا ہو جاتا ہے. جو ڈیل کرتا ہوں فائدہ ہی فائدہ ہوتا ہے، جو فیصلہ کرتا ہوں کمال کا ہوتا ہے. ابھی ایک آئٹم خریدی، ہر کوئی منع کر رہا تھا، میں نے خریدی، دیکھو پیسے بڑھ گئے. یہ مجھے ایسا پتا ہے. یہ انسان کو مبتلا کرتا ہے تکبر میں. ارے تمہاری کیا اوقات ہے، میری کیا اوقات ہے. اللہ مہربانیاں کر رہا ہے اور تم اتراتے جا رہے ہو. ہونا تو یہ چاہیے کہ وہ عطائیں فرمائے تو ہم سر اور جھکائیں. دنیا کا دستور ہے، درخت پر جب پھل لگتے ہیں نا، وہ درخت جھکتا رہتا ہے، جھکتا رہتا ہے. جتنا پھلدار ہوتا ہے اتنا جھکتا ہے. جس کے کانٹے لگے ہوتے ہیں وہ سیدھا کھڑا ہوتا ہے. کامیابیاں ملیں یہ اللہ کی عطا ہے، اور شکر کرو اور عاجزی کرو، اتراؤ نہیں. ساتواں سبب علماء کہتے ہیں حسن و جمال. کوئی خوبصورت اللہ نے کسی کو بنایا، اس کے بھی سٹائل وہ غریب ہو جاتے ہیں. اس کو کوئی سانولا آدمی اچھا نہیں لگتا ہے، کہتا ہے یار دیکھو اس کا رنگ کیسا ہے، اس کا قد کیسا ہے، اس کا انداز کیسا ہے. توبہ توبہ توبہ. ارے اللہ کے بندوں، اگر اللہ نے تمہیں اچھی شکل صورت دی ہے نا، تو اللہ کا اور شکر ادا کرو کہ اللہ زوال نعمت سے بچانا، اور میرے مالک ادھر تو اچھی شکل دے دی، قیامت میں بھی چمکتا چہرہ دینا. کیا فائدہ ایسی شکل کا کہ ادھر خوبصورت شکل ہو اور قیامت کے دن چہرہ سیاہ ہو جائے. اللہ اس دن کی خوبصورتی عطا فرمائے، اس دن کا چمکتا چہرہ عطا فرمائے. کتنی پیاری دعا ہمیں اسلام سکھاتا ہے. آئینہ دیکھو تو دعا کرو، اللہم حسنت خلقی فحسن خلقی. اے اللہ میرا چہرہ تو اچھا بنا دیا، میرے اخلاق بھی اچھے کر دے. اے اللہ چہرہ تو اچھا بنایا، باطن بھی اچھا کر دے. تو کبھی بھی اگر اللہ نے حسن و جمال دیا ہے تو تکبر نہ کرنا. ہم نے اچھے اچھے چہروں والوں کو بیماریاں لگ کے چہرے بگڑتے دیکھا، بستر پر پڑتے دیکھا، اور زمین کھا گئی. نوجوان کیسے کیسے ہوئے نامور، بے نشان کیسے کیسے. اسی 2 گز کی قبر میں مٹی کے اندر وہ خوبصورت بھی چلا جاتا ہے. تو اترانا نہیں ہے. 8واں ریزن، اور وہ ہے طاقت، جو میں نے آج بیان کیا کہ آقا کے پاس کیسی طاقت تھی اور عاجزی کیسی تھی. اب آخری حصہ میرے بیان کا ہے. بیان میں آپ نے یہ بھی سن لیا کہ تکبر کتنا برا ہے، یہ بھی سن لیا ہوتا کس وجہ سے ہے. اب پتہ شیطان دلوں میں خیال ڈال رہا ہوگا، مولانا صاحب نے بیان تو بہت اچھا کیا ہے مگر میں تو تکبر نہیں کرتا. ہاں تکبر والے لوگ واقعی اچھے نہیں ہوتے، ہونا نہیں چاہیے، اٹس رانگ، ویری بیڈ. چلو میں تھوڑا سا لیبارٹری ٹیسٹ کر لیتے ہیں. میں کچھ نشانیاں بتا دیتا ہوں. ایسے تو بہت ساری نشانیاں، ٹائم کافی ہو گیا، مجھے اب کنکلوڈ کرنا چاہیے، لیکن میں اب آپ کو کچھ نشانیاں بتا دیتا ہوں اور چیک کر لیتے ہیں ایک دوسرے کو کہ کہیں میں اور آپ تکبر تو نہیں کرتے. اگر نہیں کرتے تو سبحان اللہ، اللہ تیرا شکر. اور اگر فیل ہو رہا ہے کہ دیر از سم تھنگ رانگ تو پھر علاج کرنا ہے اور گھبرانا نہیں. آج پورا علاج کر کے جاؤں گا انشاءاللہ، نشانی بھی بتاؤں گا، آخر میں علاج بھی بتا دوں گا انشاءاللہ. اور بھی اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث سے اور علماء کی کتابوں سے یہ عرض کروں گا. اب سن لیں ذرا نشانیاں. پہلی نشانی کہ بندہ جو ہے یہ پسند کرے کہ جب میں کہیں جاؤں تو میرے لیے لوگ کھڑے ہو جائیں. اب اپنے دل سے پوچھیں کہ اگر ہم کہیں جاتے ہیں اور لوگ کھڑے نہیں ہوتے تو فیل کیا ہوتا ہے کہ یار کھڑے بھی کوئی نہیں ہوا، عزت والی جگہ پہ بھی نہیں بٹھایا، پوچھا بھی نہیں. یہ اس کا مطلب پتہ ہے کہ اس کے پیچھے ریزن کیا ہے. میں ان سے بہتر ہوں نا، یہ کھڑے ہو نا، میں افضل ہوں، یہ مبذول ہیں، یہ میرے بعد ہیں. تو یہ تکبر کی بھی تعریف کیا ہے. وہ جملہ یاد ہے نا جو شیطان نے کہا تھا، انا خیر من، میں اس سے بہتر ہوں. اور یہ جو کھڑے ہونے والی عادت ہے نا، یہ میرے آقا کو اتنی ناپسند تھی. یعنی کوئی کھڑا ہو جائے وہ غلط نہیں ہے،
لیکن جو کھڑے ہونے کو پسند کرتا ہے اور نہ کھڑے ہونے کو برا سمجھتا ہے، اس کے بارے میں نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں، ترمذی شریف کی حدیث ہے، جس کو یہ خوشی ہو کہ لوگ میری تعظیم کے لیے کھڑے رہیں، وہ اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لے۔ لوگ باقاعدہ ناراض ہوتے ہیں، آ کر محفل سے واپس چلے جاتے ہیں، کہیں پروٹوکول ہی نہیں دیا، کوئی وی آئی پی جگہ پر ہی نہیں بٹھایا، ہاتھ ملایا نہیں، دروازے تک چھوڑنے نہیں آئے۔ پوچھو اپنے دل سے یہ وجہ کیا ہے؟ یہ تکبر تو نہیں؟ خاص طور پہ اچھا یہ صرف علماء کا پرابلم نہیں ہے، نعت خوانوں کا پرابلم نہیں ہے، آپ بھی اپنے سسرال جاتے ہیں، ادھر آپ وی آئی پی ہوتے ہیں داماد صاحب، اور ادھر تو سسرال والوں کا حال کیا ہوا ہوتا ہے۔ نہ کیا کرو ایسا، ہاں وہ دل سے نہیں کھڑے ہوتے، وہ ٹینشن میں ہی ہوتے ہیں۔ وہ کیسا بندہ ہے جو اپنے سسرال والوں کو ٹینشن میں ڈالتا ہے؟ مومن تو آسان ہوتا ہے۔ پھر سوچو تکبر تو نہیں کہ مجھے گیٹ تک چھوڑنے کیوں نہیں آیا، مجھے اچھی ٹیبل پہ کیوں نہیں بٹھایا۔ ان کو فیل کرواؤ نا کہ جس طرح آپ کے اور بیٹا اس طرح میں بھی آپ کا بیٹا ہوں، کچھ میرے لیے فکر نہ کیا کریں، میں اپنے آقا کا امتی ہوں۔ میرے آقا تو غلام کے گھر چلے جاتے تھے، اور اب ہم ہیں کہ ہماری ٹوری ختم نہیں ہوتی۔ ایک طرف تو کہتے ہیں آقا کا غلام ہوں، دوسری طرف نبی پاک عاجزی کا پیکر، ہمارا انداز ہی ڈیفرنٹ ہے۔ سوچو اگر یہ عادت ہے تو یہ تکبر کی علامت ہے۔ دوسری ایک بڑی خطرناک، کہ بندہ کہے کہ میں کسی کو سلام نہ کروں، لوگ مجھ سے سلام کریں، میں کسی سے ملنے کیوں جاؤں، اس کو ملنا ہے تو مجھ سے ملے نا۔ یہ جو جملہ ہے یہ کیا ہے؟ اس کا مطلب کیا ہے کہ میں افضل ہوں، میں اعلیٰ ہوں، یہ مجھے سلام کریں، میں کیوں پہلے سلام نہیں کرتے؟ پہلے سلام مجھے دوسرے لوگ آ کے سلام کریں، اور میں کسی سے ملنے جاؤں یہ میری عزت کم ہو جائے گی، ان کو آنا چاہیے مجھ سے ملنے۔ اللہ اکبر۔ اب بتاؤ یہ ٹیسٹ کچھ رپورٹ آ رہی ہے سامنے، گڑبڑ لگتی ہے یار، یہ تو کبھی کبھی ہو جاتا ہے۔ اب میں آپ کو بتاؤں، جس نبی کے امتی ہونا، آقا کا طریقہ کیا تھا؟ وہ تو سب سے افضل ہے نا، سب سے اعلیٰ ہے، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی۔ آقا کی شان یہ ہے کہ صحابہ کہتے ہیں ہم جب بھی آقا کی بارگاہ میں جاتے، اس سے پہلے کہ ہم سلام عرض کرتے، نبی پاک خود سلام میں پہل فرما دیتے۔ بلکہ کہتے کئی بار تو کوشش کی، ڈیلیبریٹلی پلان کیا کہ آج جائیں گے نبی پاک کے پاس، ہم سلام میں پہل کریں گے۔ کہتے جا کر کوشش کرتے مگر پھر بھی کامیاب نہ ہوتے، آقا ہی سلام میں پہل فرمایا کرتے۔ بلکہ میں ایک اور ایمان افروز بات کہنے جا رہا ہوں، اس بات پر تو 3 دن قافلہ خوشی میں دے دینا، اگر بات اچھی لگے نا، اور اتنی اچھی بات ہے کہ ایمان تازہ ہو جائے گا۔ سنو، علماء کہتے ہیں یہ عادت صرف اس دور کی نہیں تھی، یہ عادت مبارکہ صرف ظاہری حیات طیبہ تک ہی نہیں، بلکہ آج بھی اگر کوئی غلام آقا کے روضے پر جاتا ہے، سنہری جالیوں پر جاتا ہے، اس سے پہلے کہ وہ سلام بارگاہ رسالت میں عرض کرے، میرے آقا اپنی عادت کے مطابق سلام پہلے فرماتے ہیں، اپنے امتی کو پہلے سلام فرماتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ میرے آقا کا عالم تو یہ ہے، آپ کی عاجزی کا عالم تو یہ ہے، اور غلام کہتا ہے میں کیوں سلام کروں؟ پہلے وہ سلام کریں۔ پھر تکبر اور کیا ہے؟ پوچھو اپنے آپ سے۔ تکبر کی ایک اور نشانی علماء نے لکھی کہ کسی غریب، وہ پنجابی میں کہتے ہیں نا ماڑے آدمی کو، غریب ہو یا بیچارہ کمزور ہو، بعض اوقات کچھ اسلامی بھائیوں کے جسم میں اعضاء بھی پرابلم ہوتی ہے، آنکھ کمزور ہوتی ہے، ہاتھ پیر سیدھے نہیں ہوتے، کھڑا نہیں ہو سکتا، بولتا صحیح نہیں ہے، اس سے کوئی نہیں ملتا، ساتھ کوئی نہیں بٹھاتا، برا لگتا ہے۔ بلکہ چند لوگ تو اتنے جرت والے ہوتے ہیں کہ کوئی بیٹھ جائے تو کھڑا کر دیتے، بولے آپ کیا کر رہے تھے، آپ اٹھیں، آپ کی جگہ نہیں، آپ ادھر جائیں۔ اپنے ملازمین کو بعض اوقات کوئی اپنے برابر میں نہیں بٹھاتا، اپنی گاڑی میں برابر میں نہیں بٹھاتے، کہتے پیچھے، میرے برابر میں تم کیسے بیٹھ گئے، کھانا میرے برابر میں بیٹھ کے کیسے کھا رہے ہو۔ بلکہ یہاں تک دفتروں کا معمول دیکھا گیا کہ باس کے سامنے ملازم کھڑے ہو کے بات کرے گا، اس کے دفتر میں بیٹھ نہیں سکتا۔ اپنے دل سے پوچھو نا، کیا یہ میرے آقا کا انداز ہے؟ میرے آقا کا انداز کیا تھا میں بتاتا ہوں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ایک حبشی غلام آیا، حبشی آ کر کہتا حضور میرے گھر پہ آپ کی دعوت ہے، دعوت کرنی ہے آپ کی، پرانی سی چربی ہے، تھوڑی کھجوریں، آپ میرے گھر آئیں گے؟ اب ہمیں بھی یاد آنا چاہیے کہ کبھی ہمارے گھر میں ہمارے کسی ملازم نے، ہمارے آفس کے کسی ملازم نے، کسی غریب رشتہ دار نے، کسی غریب نمازی نے، کسی مسجد کے خادم نے بھی کبھی کہا ہوگا کہ صاحب ذرا میرے گھر محفل ہے، بچی کی شادی، آپ آئیں گے؟ تو اس وقت ہم نے کیا جواب دیا تھا کہ نہیں یار میں مصروف ہوں، ٹائم نہیں ہے۔ پھر کبھی امیر آدمی کی دعوت پر سب سے پہلے پہنچنا ہے، غریب کے لیے ٹائم نہیں ہے۔ اس غریب نے تو مینیو بھی بتا دیا تھا کہ حضور کھجور اور چربی ہے۔ میرے آقا مدینے کے کنارے پر اس کے گھر بھی تشریف لے گئے۔ نبی پاک اپنی سواری پر اپنے خادم کو ساتھ بٹھاتے تھے،
ہم ہیں کہ برابر میں کسی کو بٹھانے کے لیے تیار نہیں. اپنے دل سے پوچھو نا کہ یہ کیا ہے. تکبر نہیں تو کیا ہے, اور تکبر کتنا بڑا گناہ ہے یہ میں پہلے بتا چکا ہوں. بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا, اس کے اتنی نیکیاں تھی کہ وہ جدھر جاتا تھا نا اس کے ساتھ بادل چلتا تھا, سایہ کرتا تھا. اللہ پاک نے اتنا بڑا مرتبہ دیا تھا اس کو, بڑا نیک آدمی. ایک گناہگار شخص اسی شہر میں رہتا تھا. اس کے دل میں خیال آیا, یار میں کتنا گناہگار ہوں, یہ کتنا نیک ہے, یہ جدھر جاتا ہے اس کے ساتھ بادل جاتا ہے, میرے تو گناہ ہی گناہ ہے. ایسا کرتا ہوں میں اس نیک آدمی کے برابر میں جا کے بیٹھ جاتا ہوں, اس پر تو رحمت برسے گی, میرا بھی کام ہو جائے گا. اس کے دل میں کیا تھا؟ عاجزی, انکساری, کہ دانہ خاک میں مل کر گلے گلزار ہوتا ہے. یہ بندہ جا کر اس عظیم شخص جس کے سر پر بادل سایہ فگن رہتا تھا, سا کر برابر میں بیٹھ گیا. لیکن اس نیک بندے کے دل میں تکبر آ گیا. پتہ کیا کہتا ہے اس کو کہ تم میرے برابر میں, تم ادھر کیسے, تمہارے اتنے گناہ اور میرے برابر میں بیٹھ گئے, کھڑے ہو جاؤ. اس نے اس بندے کو کھڑا کیا. اب پتہ ہے کیا ہوا؟ جیسے ہی وہ گناہگار کھڑا ہوا نا, جو بادل تھا وہ گناہگار کے ساتھ جانا شروع ہو گیا. اللہ کے نبی کو وحی کی گئی کہ جا کر دونوں کو بتا دیجئے کہ آج سے یہ دونوں اپنے اعمال زیرو سے دوبارہ سے شروع کریں. سارے اعمال نل اینڈ وائٹ کر دیے گئے. گناہگار نے عاجزی کی تھی, انکساری کی تھی, توبہ کرنے کی نیت تھی, اللہ نے اس کے سارے گناہ معاف کر دیے. جو نیک تھا اس نے تکبر کیا, اللہ نے ساری نیکیاں برباد کر دی. اب سوچو, یہ ہے تکبر. جو ساتھ نہیں بٹھاتے نا, جو پسند نہیں کرتے, پوچھو اپنے آپ سے. بلکہ میں تو مشورہ دوں گا آپ کو کبھی بھی کوئی آپ کا غریب ملازم دعوت دے, گھر بلائے, موقع نکال کے جایا کرو. ان کے دل میں جو خوشی داخل ہوتی ہے نا, پورے گھر میں خوشی کی لہر ہوتی ہے. ساری زندگی وہ یاد کریں گے, میرا باس آیا تھا, میرے بھائی آئے تھے, جاننے والے وہ آئے تھے. جس امیر کے نہیں جاؤ گے نا, پہلی 500 آدمی 1000 آدمی گیا ہوا ہے, وہ کوئی آپ کو آپ کے نہ جانے پر غیر حاضری نہیں لگے گی, ادھر حاضری یاد رہے گی. اور یہ لوگوں کے دل سے جب دعائیں نکلتی ہیں نا, پھر دیکھو کیسا بیڑا پار ہوتا ہے. ایک اور مشورہ دوں گا, کبھی کبھی مسجد میں, علاقے میں, خاندان میں کچھ ایسے لوگ ملتے ہیں جو بیچارے, ان کی بعض اوقات ہماری میمنی میں کہتے ہیں لاڑ نکل رہی ہوتی ہے, تھوک وغیرہ نکل جاتا ہے, ہاتھ ٹیڑے میڑے ہوتے ہیں, بول صحیح نہیں سکتے ہیں, چلتے بھی سیدھے نہیں ہیں. ان سے کوئی نہیں ملتا, دور دور سے آپ نے دیکھا ہوگا لوگ نکل جاتے ہیں. آپ جائیں اور ان کو سینے لگا لیں. اب ایک بار کر کے دیکھیں, واللہ الحمدللہ میں نے کیا ہے, آپ کو رو پڑے گا بندہ, اس کی آنکھوں میں آنسو آ جائیں گے. شاید اس کو عرصے بعد کسی نے سینے لگایا ہوگا, کسی نے خیریت پوچھی ہوگی. ہم نہیں پوچھتے. مسجد کے خادم سے کون پوچھتا ہے کہ آپ کی طبیعت کیسی ہے, آپ ٹھیک ہیں, خیریت سے, میں آپ کی کوئی خدمت کر سکتا ہوں. کبھی محبت سے ملے اس سے. روز ہمارے لیے پوچھا لگاتا ہے, کسی کے پاس ٹائم نہیں ہے. کبھی ہم چوکیدار سے نہیں ملتے, کبھی خادموں سے نہیں ملتے ہیں. وہ ایک واقعہ میں نے پہلے بھی بیان کیا تھا کہ ایک بار کراچی میں حالات اللہ پاک خیر فرمائے, اب تو کافی اچھے ہو گئے. ایک بار عید کی نماز تھی تو پولیس والے لگائے گئے مسجد کے باہر. جب عید کی نماز ختم ہوئی تو پولیس والے نے انٹرویو دیا کہ آج میری بچی بیمار تھی, گھر پہ اس کی طبیعت بہت خراب تھی, مگر آج عید کے دن ڈیوٹی لگا دی گئی میری, میں مسجد میں باہر کھڑا ہوں. 500 آدمی نماز کے لیے اندر گئے, عید پڑھی, سب نے ایک دوسرے کو مبارکباد دی, کسی ایک نے بھی مجھے عید مبارک نہیں کہا. وہ یہ کہہ کر رو پڑا, کہتا ہے میں مسلمان نہیں, میں ان کی خدمت کے لیے کھڑا ہوا ہوں, مجھے کوئی نہیں پوچھتا. یہ نہ کیا کرو. ہم تو ہاتھ بھی اسی سے ملاتے ہیں جس کو جانتے ہیں, سلام بھی اسی کو کرتے ہیں جس کو پہچانتے ہیں. غریب آدمی سے کون ملتا ہے؟ ارے ان کی دعائیں لو. یہ ہر بار پیسے سے ہی مدد نہیں کی جاتی. تھوڑے محبت کے 2 بول, پیار, حوصلہ, ہمت, وہ زندگی بھر یاد رکھتا ہے. اپنے دل سے تکبر کو ختم کریں پیارے اسلامی بھائی. مارے جائیں گے, برباد ہو جائیں گے, زندگی ختم ہو جائے گی اگر یہ تکبر دل میں لے کر چلے گئے. آج میں بھی نیت کروں اور آپ بھی نیت کریں. اللہ مجھے اور آپ کو نبی پاک کی عاجزی کا صدقہ عطا فرمائے. نعت کا شعر تو بہت پڑھتے ہیں, تیری عاجزی پہ لاکھوں, تیری سادگی پہ لاکھوں, ہوں سلام عاجزانہ مدنی مدینے والی. عمل بھی تو کریں نا. آج اس اجتماع میں میرا مقصد یہ تھا یہ بیان کرنے کا کہ آج بدل کر جائیں. آج سے ہم اپنے اندر سے یہ بات ختم کر دیں کہ میں سب سے بہتر ہوں, میں سب سے برا ہوں, کوئی سب مجھ سے بہتر ہے. یہ ذہن بنا لو. کسی کو اپنے آپ سے کم نہیں سمجھنا ہے. کیا معلوم اللہ کی بارگاہ میں کون کتنا مرتبہ رکھتا ہے. پیار سے ملیں, محبت سے ملیں. جھاڑنا, جھڑکنا, ڈانٹنا اور یہ بات بات پر ناراض ہونا چھوڑ دیجئے. اور بھی نشانیاں بہت ساری ہیں لیکن اب ٹائم کافی ہو گیا, تو اللہ کرے کہ دل پہ اتر جائے میری بات. اور یہ تو ایک میں نے بیماری بتائی ہے,
جو ایمان برباد کر سکتی ہے. ایسی کئی بیماریاں ہیں جو مجھے اور آپ کو سیکھنی ہے اور پھر اس پر اپنے آپ کو بچانا بھی ہے. تکبر کے علاوہ عجب ہے، خود پسندی ہے، حسد ہے، بدگمانی ہے، غیبت ہے. دل کے اندر بڑی برائیاں ہم پال کے بیٹھے، پتہ ہی نہیں ہے. کسی کو آج شاید پہلی بار پتا چلا ہوگا کہ یار یہ بھی تکبر ہوتا ہے اور یہ بھی اس کی نشانی ہے. میں تو یار یہ بھی کرتا ہوں، اب نہیں کروں گا. تو پتا ہے تو نہیں کریں گے نا. تو ذرا آپ جس طرح ڈاکٹر کے پاس جا کر اپنی باڈی کا چیک اپ کراتے ہیں، ذرا فیضان مدینہ میں آ جائیں، وہاں بھی ایک عظیم سرجن بیٹھا ہوا ہے، ہاں، جو لاکھوں کو شفا دے چکا ہے اور اس کی شفا ابھی بھی جاری ہے. آؤ اس کی بارگاہ میں، وہ دلوں کے حال جانتا ہے، وہ دلوں کی بیماریاں بتاتا ہے اور اس کا علاج بھی کر دیتا ہے. الحمدللہ. اور یہ اس علاقے والوں کے تو قریب ہی ہے نا، تو اب بھی ماشاءاللہ مدنی مذاکرے جاری ہیں. فیضان مدینہ آئیں. اور ایک اور آخری مشورہ دیتا ہوں کہ جو میں نے بیان کیا، یہ کتاب کا نام ہی تکبر ہے. یہ تکبر کتاب لے لیں، اس پہ پورے ڈیٹیل کے ساتھ اس کی سمٹمز بھی بیان ہوئے، اس کی نشانیاں بیان ہوئی، علاج بیان ہوا. آپ پڑھیں گے تو اندازہ ہوگا نا. اور اس کے ساتھ پھر ریاکاری، اس کی بھی الگ کتاب ہے، حسد اس کی الگ کتاب ہے، بدگمانی اس کی الگ کتاب. کمال کر دیا دعوت اسلامی والوں نے، چھوٹی چھوٹی کتابیں لکھ دی ہیں. ایک پوری کتاب پڑھ لو تو پورا مرض سمجھ آ جاتا ہے. اسی مرض کا نشانیاں بھی ہیں، علاج بھی لکھا ہوا ہے. تو اللہ کرے کہ ہم اس پر عمل کرنے والے بنیں. آخر میں علاج بتا دیتا ہوں. 2 علاج ہے. ویسے تو ہر باطنی بیماری کا علاج ہے، وہ سب میں کام آئے گا. یہ وہ والی دوائی ہے جو سب جگہ کام آتی ہے. ڈاکٹر ایک دوائی وہ دیتا ہی دیتا ہے، یہ کمپلسری والی دوائی ہے. اور یہ ہے دعا. الدعاء مخ العبادہ. دعا عبادت کا مغز ہے. آپ دعا کرتے رہا کرو، یا اللہ میرے دل کو تکبر سے پاک کر دے، اے اللہ مجھے عاجزی کا پیکر بنا دے، میرے دل کو ساری بیماریوں سے بچا لے، جسمانی بیماریوں سے بھی بچا لے، باطنی بیماریوں سے بھی بچا لے. وہ کریم ہے، جب آپ دعا کریں گے وہ کرم فرمائے گا. پہلا علاج تو یہ ہے. دوسرا علاج یہ ہے کہ آپ سلام کو عام کریں. جس کو جانے جس کو نہ جانے، آگے بڑھ کے خود سلام کریں. ہاں، خود پہل کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. کبھی کبھی موقع ملے تو سینے لگا لیں. اور جیسے میں نے کہا نا، غریب مسکین اس طرح کا کوئی بندہ نظر آئے اس کو زیادہ توجہ سے ملے. انشاءاللہ آپ دیکھیں گے آپ کے دل سے تکبر دور ہو رہا ہے. کبھی کبھی آپ کو ایسا ہوتا ہوگا، آپ مجھے نہیں پتا، لیکن ایسے بھی لوگ ہوں گے جن کے ملازمین ہیں، فیکٹری ہے، آفس ہے، گھر میں. آپ دیکھتے ہو کہ ملازمین ہمارے آفس میں کہیں کنارے پر بیٹھ کر اپنے بیچارے ٹفن لا کر اپنا کھانا کھاتے ہیں. کبھی موقع ملے نا ان کے ساتھ جا کے بیٹھ جائیں. ہاں، کہ کیا بنا آپ کے گھر پہ، میں بھی کھاؤں گا. وہ بہت خوش ہوں گے، برا نہیں مانیں گے. 2-3 نوالے ان کے گھر کے کھا لو، تھوڑا ان کے ساتھ بیٹھیں. آپ کا دل بھی انشاءاللہ نیچے آئے گا، تکبر ختم ہوگا، ان کے دل میں بھی خوشی داخل ہوگی. تو ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھائیں، انہیں محبت سے ملیں. یہ وہ انداز ہیں جو میرے آقا کے تھے. اور پھر اس میں یاد مصطفیٰ بھی ہے، نبی پاک کی یاد بھی ہے کہ میرے آقا اپنے غلاموں کے ساتھ کھانا کھایا کرتے، ان کے گھر جایا کرتے، ان کو سواری پر بٹھایا کرتے. تو انشاءاللہ یہ سب بہتر ہو جائے گا. اللہ میرے دل کو بھی تکبر سے پاک کر دے، آپ کو بھی پاک کر دے، اور ہم سب کو عاجزی کا پیکر بنائے. آخر میں ایک بار پھر میں شکریہ ادا کروں گا ماشاءاللہ اس کمیٹی کا، اتنا شاندار اجتماع کیا. اور فضیل بھائی بتا رہے تھے کہ ایک چھوٹی سی ویڈیو پریزنٹیشن ہے ہمارے اس جامعہ کی، پہلے وہ دیکھتے ہیں اور پھر ہم انشاءاللہ دعا کی طرف چلیں گے. صلو علی الحبیب.